اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتہائی واجب الاحترام جملہ قائدین، عہدیداران، کارکنان تحریک لبیک پاکستان، انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، سامعین محترم، کائنات میں جتنے بھی صحیح معنوں میں صوفیاء آئے، صحیح معنوں میں جو پیر طریقت رہبر شریعت آئے، ان کا کیا عقیدہ تھا، ان کا کیا مشن تھا، جو بھی صحیح معنوں میں صوفی آئے اس کائنات میں، انہوں نے صرف اپنی خانقاہ کو نہیں سنبھالا، صرف اپنی خانقاہ میں نہیں بیٹھے رہے، صرف اپنے مدارس میں نہیں بیٹھے رہے، صرف اپنی مسجدوں میں خطبے نہیں دیتے رہے، بلکہ جب دین کے لیے وقت آیا، جب نظام مصطفیٰ کے لیے وقت آیا، جب جہاد کے لیے نکلنے کا وقت آیا، جب ناموس رسالت کے لیے نکلنے کا وقت آیا، انہوں نے اپنی خانقاہوں کو چھوڑ کر، اپنے مدارس کو چھوڑ کر، اپنی مسجدوں کو چھوڑ کر میدان میں آئے، اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بقول کہ چھوڑ کر ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو انہوں نے وہ اپنے خانقاہوں سے نکل کر انہوں نے رسم شبیری ادا کی، اور کائنات کے سب سے بڑے صوفی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت آیا ختم نبوت کے لیے نکلنے کا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب وقت آیا نکلنے کا، ختم نبوت کے لیے نکلنے کا وقت آیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر جنگل کے درندے آ کر میری بوٹیاں بھی نچوڑ کر لے جائیں، لیکن پھر بھی ختم نبوت کے لیے ضرور نکلنا ہے. یہ وہ صوفی تھے، صحیح معنوں میں صوفیات تھے. وہ حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور صحیح معنوں میں صوفی، کائنات کے سب سے بڑے صوفی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب مرحب آیا میدان میں اور اس نے آواز دی اور اس نے کہا کہ دنیا مجھے جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں، تو اس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان میں آئے، کائنات کے سب سے بڑے صوفی میدان میں آئے. اور بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو امن والے ہوتے ہیں، ہم تو امن پسند ہیں، نہیں، بلکہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان میں آئے، اور میدان میں آ کر فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور اسی طرح کائنات کے سب سے بڑے صوفی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نظام مصطفیٰ کے لیے وقت آیا، جب آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے وقت آیا، تو آپ سجادہ نشین تھے آستانہ عالیہ مدینہ شریف کے.
آپ کوئی چھوٹے موٹے پیر نہیں تھے، آپ کوئی چھوٹی موٹی خانقاہ کے سجادہ نشین نہیں تھے، بلکہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ مدینہ شریف تھے۔ تو جب وقت آیا نکلنے کا تو آپ نے مدینہ پاک بھی چھوڑا، مکہ پاک بھی چھوڑا، اور میدان کربلا سجایا، میدان کربلا سجایا، اور میدان کربلا سجا کر 72 قربانیاں پیش کر کے بتایا، قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کو بتایا کہ اصل صوفی کون ہوتا ہے، اصل پیر طریقت کون ہوتا ہے، کہ جب بھی وقت آئے حضور کے دین کے لیے، جب وقت آئے نظام مصطفیٰ کے لیے، تو صوفی اپنی خانقاہ میں نہ بیٹھا رہے بلکہ وہ کربلا سجا کر میدان میں آ جائے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے غلام، صحیح معنوں میں ان لوگوں کے غلام جب اس دنیا میں آتے رہے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یہ بھی صحیح معنوں میں ان لوگوں کے، ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے غلام تھے، اور صحیح معنوں میں صوفی تھے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور صحیح معنوں میں صوفی حضور شیخ الاسلام غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، وہ نظام مصطفیٰ کے لیے، نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے ساری زندگی میدان میں رہے، انہوں نے ساری زندگی سیاست کی ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت شیخ الاسلام غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جب جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے، اس وقت حضرت مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ آپ کے ماتحت کام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ صوفی تھے جو ہر وقت نظام مصطفیٰ کے لیے، ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے میدان میں رہتے تھے۔ اور سب سے بڑے صوفی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ اس کانے کے خلاف نکلے تو جب لوگوں نے کہا جناب آپ کیوں نکلے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا، آپ کے تاریخی الفاظ، آپ نے فرمایا کہ ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہو، اور میرے علی شاہ اپنی خانقاہ میں ہاتھ چماتا رہے اور نذرانے بٹورتا رہے، ایسی پیری کو مہر علی پیری نہیں بلکہ بے غیرتی سمجھتا ہے۔ اور پھر ان کے بعد سب سے بڑے صوفی حضرت امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ولی کامل، آپ جب وقت آیا نظام مصطفیٰ کے لیے، جب وقت آیا ختم نبوت کے لیے، تو اپنی خانقاہ کو، اپنی مسجد کو چھوڑ کر میدان میں آئے۔